اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، اگر آج کل یہ سوال کیا جاتا ہے، آپس میں گفتگو جب ہوتی ہے کہ اچھا بتاؤ، یہ مانیے بیماریاں اب اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہیں؟ جس کو دیکھو بیمار، جس کو دیکھو بیمار، اور وہ بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈاکٹر لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا جب تک جیون ہے تب تک کھانا ہے دوائیاں۔ اور ہر گھر میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کی کچھ نہ کچھ دوائی چل نہ رہی ہو۔ جب یہ آپس میں گفتگو ہوتی ہے کہ کیا وجہ ہے یار، بتاؤ، تم ہی بتاؤ، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو بڑے اس سے قریب 90%، یعنی 90% نہیں اور بھی زیادہ، قریب 99% لوگ یہی کہتے ہیں، ارے بھائی آج کل کیا ہے، کھانا پینا بالکل صحیح نہیں ہے، کیمیکلز ہم لوگ کھا رہے ہیں، ہر جگہ کیمیکل ہے، کوئی بھی چیز بغیر کیمیکل کے نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے بھینس کا دودھ بھی کھاتے ہیں، اس میں بھی یوریا کھاد اس کے چارے میں ڈالی جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے نا۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں یہ کیمیکل کھا رہے ہیں، اور پھر کیمیکل کی سے جو بیماریاں بن جاتی ہیں، اور اس کو دور کرنے کے لیے کیمیکل مکس دوائیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے، اسی لیے سب لوگ بیمار ہیں۔ لیکن محترم، ایک طرح کی ایک ہی وجہ نہیں ہوتی ہے کسی کو بیمار ہونے کی۔ اچھا ٹھیک ہے، مان کے چلیے تھوڑی دیر کے لیے سبھی لوگ کیمیکل کھا رہے ہیں، کوئی ہر چیز ملاوٹ کی کھا رہے ہیں، اور ہر وہ نا چیز کھانے والے وہ بھی کھلائی جا رہی ہے، کہیں بسکٹ میں ہڈی کا چورا دیا جا رہا ہے، کہیں جو ہے اس میں مسالے میں نامعلوم کتنے طرح کے بیج کو ایک ساتھ جو مل جاتا ہے، اس میں مسالوں میں اس کو مکس کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ ہاں یہی سب کچھ کھا رہے ہیں تبھی تو یہ ساری بیماریاں ہیں۔ تو جب یہ سارے لوگ ایک ہی تیل کھا رہے ہیں، ایک ہی مسالہ کھا رہے ہیں، ایک ہی کیمیکل پڑی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں، ایک ہی طرح کی دوائیاں کیمیکل کی کھا رہے ہیں، تو سب کو ایک ہی طرح کی بیماری ہونا چاہیے۔ یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ بھائی مان لیا ہے ایک آدمی نشے والی چیز کھا رہا ہے، تو مان لیے جتنے بھی وہ لوگ نشے والی چیز کھائیں گے سب کو مان لیے نشہ آنا چاہیے، یا مان لیا پوائزن کا کام جو ہے وہ سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بغیر سوچے سمجھے ہم یہی بات کہہ دیتے ہیں، نہیں بس یہی وجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور جب مان لیا کینسر زیادہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو اس کی وجہ یہ ہے، کوئی کہتا ہے اس کی وجہ چائے ہے، کوئی کہتا کچھ ہے، کوئی کہتا کچھ ہے، سب جتنی منہ اتنی باتیں۔ تو محترم، اب کس کی بات پہ اطمینان کیا جائے، بھروسہ کیا جائے؟ اب یہ جو مان لیا پتھریاں آج کل چل رہی ہیں گردے میں اور پتے میں، یہ اس کی وجہ بھی سب الگ الگ بتاتے ہیں، اور ایسی وجہ بتاتے ہیں بلا سر پیر کی وجہ۔ کیا کہتے ہیں کہ گردے میں پتھری جو ہے نا، یہ جو ٹماٹر کھائے جاتے ہیں انہی کے بیج چلے جاتے ہیں۔ کہاں چلے جاتے ہیں؟ گردے کے اندر۔ لا حول ولا قوت۔ اگر کوئی یہ جو ہے سمجھدار لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں، کوئی انجان آدمی ہو، بے سمجھ انسان ہو کہ نہیں۔ ہاں، جو پتھری یہ بنتی ہے نا آج کل، یہ جو ٹماٹر کھائے جاتے ہیں ان کے بیج گردے میں چلے جاتے ہیں، ان کے بیج پت میں چلے جاتے ہیں، اسی سے بن جاتی ہیں یہ۔ کیا بات!
کوئی کچھ بتاتا ہے، بہرحال سب اپنے اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ مالیہ بتاتے ضرور ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جب پوچھنے لگو کوئی ڈاکٹری والی بات ہو تو ہر ایک آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے اور فوراً کچھ نہ کچھ اس کو مالیہ بتا دیتا ہے۔ جیسے ڈاکٹرس لوگوں سے جب کوئی مریض صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوتا، تو مالیہ اس کے گھر والے تیمار دار لوگ یعنی بیمار کے گھر والے لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو بہرحال وہ بیچارہ اگر کچھ بتائے نا تو اس کی ڈاکٹری میں دھکا لگتا ہے کہ دیکھو یہ ڈاکٹر ہیں، کچھ مالیہ بتا بھی نہیں رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ان کو ایسا بتانا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو مالیہ بتا دیتے ہیں۔ محترم، اگر غور کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کی اور بھی وجہ ہوتی ہے، تھوڑا نہیں بلکہ اچھا یعنی اگر مان لیے یہ چلو 50% وجہ اور بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ اپنے جسم کو ہلانا ڈلانا چھوڑ دیا ہے، یعنی گھر سے لے کر باہر تک جتنے ہیں سب اپنے جسم کو ہلانا ڈلانا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے ہلانا ڈلانا کہاں چھوڑا ہے، چلتے ہیں پھرتے ہیں آٹتے ہیں، کیا اس میں جسم نہیں ہلتا ہے؟ ارے رات میں کروٹ لیتے ہیں تب بھی مان لیے کچھ نہ کچھ جسم مان لیے ہل جاتا ہے۔ تو مان لیے وہ ہلانے ڈلانے سے مراد نہیں، یہاں پر یہ ہے کہ پہلے کے لوگ اور آج کل کے لوگوں کا اگر آپس میں موازنہ کیا جائے، ان کو آپس میں دیکھا جائے، پرکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق ملتا ہے۔ اب جن کی ایج ہماری ایج کے عنقریب ہوگی یا آگے پیچھے کچھ ہوگی، وہ اور آج کل کے دور جب کو نگاہ میں رکھ کر بات کرتے ہیں تو بات کچھ اور سمجھ میں آتی ہے۔ اب مان لیا گھر سے مطلب شروعات کیجئے۔ ہمارے گھر میں چکیاں تھیں ہاتھ سے آٹا پیسنے والی، اور ہماری والدہ صاحبہ صبح اٹھ کے جب اندھیرا ہوتا تھا تب اس وقت سے شام سے صبح گیہوں اور جو کچھ پیسنا ان کا ہوتا تھا وہ مالیہ چکیا کے پاس اس کو رکھ لیتی تھی، اور صبح اٹھ کے ہی مالیہ پیسنے لگتی تھی، اور اس کے پیسنے کے بعد میں جب اس کے بعد میں نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، اس کے فجر کا وہ نماز پڑھتی ہیں، اس کے بعد میں جو کچھ اور پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھتی ہیں، اور اسی آٹے کی جو رات میں انہوں نے پیسا ہے، صبح انہوں نے پیسا ہے، اس کو اسی کی روٹیاں بنتی تھیں، اور مالیہ پھر اسی کو وہی شام کو بھی اس طرح سے روز کا کام یہ تھا۔ اب بتائیے آج کل گھر کے اندر کتنی چکیاں ہیں ہاتھ سے آٹا پیسنے کی؟ شاید آپ یہی کہیں گے اب تو کسی کے گھر میں نہیں دکھ رہی ہے۔ ٹھیک، یہ بھی چھوڑ دو۔ جب مالیہ آٹا گوندھا جاتا تھا تو پٹرے پہ بیٹھ کر کے اٹکروں بیٹھ کر کے آٹا گوندھا جاتا تھا، جسم بھی ہل رہا ہے، اٹکراں بیٹھی بھی ہیں، پیٹ بھی دب رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اس طرح سے۔ اب مالیہ ان کی نسیں اور جوڑ جتنے ہیں سب ڈھیلے ہو رہے ہیں، لیکن اب مالیہ جو ہے تخت کے اوپر بیٹھ کر کے پنتھی مار کر کے دھیرے سے اس طرح سے یا کھڑے یہ تو ہوتا ہے نا، کہیں ہاتھ پر ہل رہے۔ اچھا اس کو بھی چھوڑ دیجیے، جب مالیہ جھاڑو دیا جاتا تھا تو بیٹھے بیٹھے جھاڑو دیا جاتا تھا، کھڑے ہو کے نہیں۔ اب مالیہ جب بیٹھنا ہے کہیں مالیہ پنجوں بل چلنا ہوتا ہے، کہیں کیسے بھی چلنا ہوتا ہے، اور زیادہ تر مالیہ جو ہے مالیہ پیروں اور ٹانگوں سے ہی کام لیا جاتا تھا۔ تو یہ وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اب ارے بھائی یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے آپ انجن لائیں اور اس کو کھڑا کر دیں، نہ چلائیں، سالوں وہ کھڑا رہے، اور جب اس کے بعد میں اس کو اسٹارٹ کریں گے، آپ چاہے جتنا اچھا اس کے اندر تیل ڈال دیں، موبل ڈال دیں، سب کچھ ڈال دیں، اور لیکن جب وہ اسٹارٹ کریں گے تو اسٹارٹ نہیں ہوگا،
اور جب مستری لا کے پوچھیں گے کیا ہوا بھائی، اس میں تو نیا تھا، اچھا تھا، بڑھیا تھا، تو وہ کہے گا ارے بھائی یہ کھڑا رہا ہے نا، یہ اس کے پرزے جام ہو گئے ہیں۔ تو محترم یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے پرزے جو جام ہو گئے ہیں، جتنی دقتیں شکایتیں ہمارے جسم میں ہوتی ہیں، اگر مان لیے آپ غور کریں گے، سارے کی ساری یہی چیزیں ہیں۔ پہلے کم سے کم یہ تو ہوتا تھا کہ مان لیا دروازہ کسی نے کھٹکایا تو ہم اٹھ کے جاتے تھے، کھولتے تھے اور پھر اس کو بند کرتے تھے، پھر اپنی چارپائی کے پاس آتے تھے، رات میں یہی ہوتا تھا نا۔ لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ مان لیا چارپائی پہ پڑے ہیں، بیڈ پہ پڑے ہیں، اور مان لیا اسکرین میں دیکھ لیا کون آیا ہے، کون بیل بجا رہا ہے، اور وہیں سے بیڈ کے پڑے اپنے سوئچ کو دبا دیا، گیٹ اپنے آپ سے کھل گیا، پھر اپنے آپ سے بند ہو گیا۔ اور یہ تو ابھی ہے، اور اس کے آگے چل کے کیا ہوگا؟ اب 4 قدم پر چلنے کے لیے موٹر سائیکل چاہیے، بائک چاہیے۔ اب 4 قدم ہی چلنا پھرنا مشکل ہے۔ تو عزیز محترم، صرف اور صرف دوائیوں کے اوپر اگر یہ آدمی نربھر رہا، آدھارت رہا، اور اسی سے یہ سوچ لے کہ ہم اپنے جسم کو صحیح کر لیں گے، کبھی بھی زندگی میں وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ جب وہ انسان دنیا سے جائے گا تو اس کے سرہانے سے 4-5 ہزار کی دوائیاں جو ہے کوڑے دان میں ڈال دی جائیں گی، جو ہے کوڑے میں پھینک دی جائیں گی۔ اب کیا ہوں گی؟ بیکار ہیں، اچھا ان کو پھینک دو۔ جب وہ جائے گا تب دوائیاں گھر سے نکلتی ہیں اس آدمی کی۔ تو عزیز محترم، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ابھی سویرا ہے، جو بھی عمر آپ کی ہو، آپ اپنے جسم کو ہلائیے ڈلائیے، اور اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ ٹہلیے، گھومیے اور 4 کلومیٹر کا صبح واکنگ کریے، تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، آپ اوب کے سانس لیں گے۔ تو جو ورزشیں آپ مان لیا جو چل پھر کے کرتے تھے، اور یہ کہیں پہ جا کے جم وغیرہ کچھ ہلکا پھلکا کرتے تھے، وہاں پر تو برابر جا نہیں سکتے، اس لیے اب وہی چیزیں بغیر کوئی چیز سامان لائے گھر کے اندر جم والے، اور آپ یوں ہی اپنے گھر کے اندر اپنے جسم کو مان لیا ہلا ڈلا سکتے ہیں۔ اب مان لیا آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے کیا ہلائیں؟ بس آپ یہ سوچئے کہ ہم جس جگہ جیسے ٹانگوں میں درد ہے، نسوں میں درد ہے، پٹھوں میں درد ہے، گردن میں درد ہے، کوئی جھکا نہیں جاتا، کچھ بیٹھا نہیں جاتا، تو اس لیے وہی ساری چیزیں ہلائی ڈلائیں۔ اور مان لیا اتنا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو ہلا ڈلا کے دکھا دوں ایسے کریے ویسے کریے، مان لیا یوں کریے کہ مان لیا ہم ہنس رہے ہیں لیکن آپ ہنسیے نہیں۔ جیسے بچوں کو جب مان لیا غلطیاں کرتے تھے تو ان کو کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک ایسا لگائی جاتی تھی نا، لگوائی جاتی تھی، وہاں پر کان نہ پکڑیے، بہرحال ایسے مان لیا جگہ پہ بیٹھیے، اٹھیے بیٹھیے، اور کہیں آڑ میں کریے، ایسا نہ ہو سب کے سامنے کریں۔ اور اسی طرح آپ کو مان لیا ٹانگ ہلائیں، اٹھ کرو بیٹھنے کی کوشش کریں، اور پنجوں بل آپ بیٹھے چلنے کی کوشش کریں، اور تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم مان لیا آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں ساری کی ساری چیزیں۔ حالانکہ قریب ہر اعضاء کی ورزش الگ الگ ہے، اور جو مان لیا گھر کے اندر بڑے آسانی سے ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ کام کرتے رہیں، اور ہلکی پھلکی دوائیاں بھی کھاتے ہیں، تو انشاءاللہ ایک دن یہ تو آپ کے جسم کے سارے درد اور ساری کمیاں، اور یہی نہیں اوپر کے درد پیر نہیں بلکہ اندر کے لیور، آپ کے پھیپھڑے، آپ کا دل، آپ کی یہ جتنے بڑے بڑے آرگنس ہیں، یہ سارے کے سارے مضبوط ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے، تو اس لیے آپ جو ہے کہ کبھی کبھار اپنے موبائل میں ورزش ڈال دیں، اور اس میں تمام طرح کے آ جائیں گے سامنے، جو آسانی سے آپ کو کر سکیں وہ کریں۔ اور ہاں یہ بتائیں، یہ بات بہت ضروری ہے، سب اپنے اپنے حساب سے بتائیں گے کہ 1 منٹ کریے، 5 منٹ کریے، 10 منٹ کریے، لیکن آپ اتنا کریے جب آپ کو تکلیف ہونے لگے تو بند کر دیجئے۔
कोई कहे मान लिया 5 मिनट तो आप 1 मिनट करिए, कोई कहे कि 1 मिनट तो आप मान लिया आधा मिनट करिए, मान लिया इतना करिए जब आपके जिस्म में तकलीफ़ होने लगी आप वो काम फ़ौरन छोड़ दें और मान लिया फिर करें, लेकिन कंटिन्यू करें। हाँ, पहले पहले जब करेंगे हो सकता है कुछ मान लिया तकलीफ़ महसूस हो, लेकिन उससे हिम्मत ना हारें, बराबर ये काम करते हैं तो इंशाअल्लाह एक दिन आपकी वो सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ तक कि है बड़ा निकला हुआ पेट भी किसी का होगा वो भी आराम से अंदर चला जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा मदद तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।